جب ایک صحابی حضرت عمر کے دربار میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی ڈانٹ رہی تھی، اتنا عظیم سپہ سالار، اور وہ اپنی بیوی سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو کچھ منہ میں آیا ان کو سناتی چلی گئی، ڈانٹتی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور موقع کے اوپر اس آدمی سے پوچھا کہ فلاں وقت میں آپ میرے پاس آئے تھے، کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کرتی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے۔ میں یہ شکایت لے کر آپ کے دربار میں آیا۔ آپ کے دربار میں آیا جب دیکھا کہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ بے بس ہیں، آپ کی بیوی تو میری بیوی سے زیادہ زبان دراز نکلی، اور آپ اس کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ بے بس تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جو آدمی خود اتنا بے بس ہے وہ میری بیوی کے معاملے میں میری کیا فریاد رسی کرے گا، یہ سوچ کر کے میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں چاہوں تو ایک تھپڑ رسید کروں، میری اہلیہ وہاں جا کر کے گرے، میں اتنا تندرست، توانا اور طاقتور آدمی ہوں، اور یہ کمزور سی میری بیوی، میں چاہوں تو ایک مکہ رسید کروں، یہ بے ہوش ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے کپڑے دھلوانے کے لیے اگر 2 بھی رکھوں تو میرا کتنا خرچہ آئے گا؟ اگر میں کھانا پکانے کے لیے ایک بندہ رکھوں اور وہ میرے لیے کھانا پکایا کرے، اور ایک بندہ میں رکھوں کپڑے دھونے کے لیے، ایک بندہ رکھوں میں گھر کی صفائی کے لیے، ایک بندہ رکھوں میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، تو سوچیں میری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ میں تو جاتا ہوں باہر دنیا کے معاملات کے اندر لوگوں کے معاملات سننے کے لیے، میرے گھر کی رکھوالی کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر میں اتنے سارے افراد رکھوں تب جا کر کے میرے گھر کا نظام چلتا ہے، اس کے اوپر کتنے اخراجات آئیں گے، کتنی الجھنیں ہوں گی، کتنے مسائل ہوں گے۔ لیکن مجھے ان تمام الجھنوں سے نکال کر مجھے پرسکون کر دیا اس خاتون نے، ان تمام خدمتوں کے صلے میں یہ عورت مجھ سے کچھ نہیں مانگتی۔ کپڑے دھونے کے عوض میں کبھی اس نے پیسے نہیں مانگے، کھانا پکانے کے عوض کبھی پیسے نہیں مانگے، اور بچوں کی دیکھ بھال کے عوض کبھی جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا، گھر کی صفائی اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے کبھی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ مجھے ان تمام الجھنوں سے آزاد کر کے بدلے میں اگر تھوڑا سا اگر یہ چخ کرے تو برداشت کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ حضرت عمر کی سیرت، جس نے روم اور ایران کی سپر پاور سلطنتوں کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کے بعد اگر وہ گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف حضرت عمر کے نام کے نعرے لگانے کے بجائے حضرت عمر کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر حضرت عمر کی سیرت کو زندہ کریں کہ وہ اتنا بہادر آدمی، ہم اپنی بہادری اپنی بیوی کے سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ بیوی کو ڈانٹتا ہے اس کو معاشرے کے اندر اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہم دیتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، اپنی بیوی کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے زیر اثر رکھتا ہے۔ جبکہ 2 سپر پاور طاقتوں کو اپنے پاؤں تلے کچلنے والا بہادر انسان اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کمینہ آدمی جو ہوتا ہے، کمینہ آدمی اپنی بیوی پر غالب آتا ہے، اور شریف آدمی پر اس کی بیوی غالب آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شریف آدمی بننا پسند کروں گا۔ ہمیں آج حضرت عمر کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ بھلے جتنے مرضی بہادر ہوں، آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، لیکن اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ آپ نے نرمی والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔